تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور جو انسان مصیبتوں میں صبر کرے، شکر کرے، مضبوطی سے جم جائے اور مصیبتوں کو فیس کرے، ایک پہاڑ جیسا جم جائے ہو، تو اللہ رب العزت پھر ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا انسان اپنی تقدیر سے، جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ اس سے راضی ہے، اس کا رب بھی اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں صبر اور تحمل اور شکر کا مادہ ایک انسان میں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، یہ نہ ہوگا تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، دشمن کے خوف سے، وَالْجُوعِ، اور تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک مال کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، بھوک بغیر مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں، اناج نہیں، شہروں میں کیا کریں گے، لوٹ مار مچھی ہے، پیسہ نہیں اس لیے خرید بھی نہیں سکتے اور موجود بھی نہیں، یہ بھی مشکل۔ والجوع ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے اللہ فرما رہا ہم تمہیں آزمائیں گے، والانفس، اور تمہاری کمی سے، نفس کی تمہاری جو ہے کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے بیوی اور بچوں کی کمی سے، تمہارے انفس نفس سے تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔